علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپریٹر صاحب اس کا آواز کھولیں، اتنی کنجوسی سے کام نہ کرے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخار شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بعد الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو، جنہوں نے حضور کے شہزادے کی محبت میں یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم سب کی کوششیں، کاوشیں، محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا آج کی رات کے صدقے ہم سب کو قیامت کے دن مولا علی کے شہزادوں کی غلامی کی صف میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ہی نایاب انداز میں آپ نے بھائی عمران برکاتی صاحب جو جے پور سے تشریف لائے ہیں، ان سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے۔ ہمارے نقیب اہل سنت، ہمارے بھائی ماشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور پوری انہوں نے اپنے منصب اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفا کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ حافظ صاحب کے ذریعے آپ حضرات کی دعوت محبت پر اس بار حاضری ہوئی ہے۔ بار بار ملاقات کے لیے لوگوں کا آنا جانا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی بے قراری کس لیے ہے، لیکن جب اس محفل میں آئے تو پتہ چلا کہ
آپ نے اتنا مجھے پریشان نہیں کیا جتنا آپ محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اگر یقیناً کمیٹی والے نہ ہوتے تو لوگ ہاتھ اکھاڑ کے لے جاتے. یہ بھی محبتوں کا ایک حصہ ہے. کبھی کبھار ہمارے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, ہم اسے بھی محبت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں. کوئی بات نہیں, لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے, ذرا بندہ دیکھ کے تھوڑا سا ہاتھ چلایا کرو, ہے نا. کوئی تگڑا موٹا تازہ ہو تو وہ جھیل لے گا. اب ہم جیسے آدمی کو کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا. بھائی اتنا چھوڑ دو کہ کل کے جلسے میں بندہ خیریت سے پہنچ جائے. سمجھ رہے نا. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. جو بیٹھے ہیں, جو کھڑے ہیں, جو جہاں سے بھی سننے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں نا, میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا, صرف ایک بات کہوں گا کہ جب گھر جانا نا تو اپنی ماں کے قدم چومنا. کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی, تیرے دودھ کا کمال تھا, میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی, ہے نا. محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا خون بھی حلالی ہوتا ہے, رزق بھی حلالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اتنی رات کو محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ کے باپ کی کمائی کو جاتا ہے, والدین کی پرورش کو جاتا ہے. انہوں نے اچھی پرورش کی ہے, تبھی تو اتنی رات کو اتنی گرمی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں نوجوان حضور سے دور ہو رہے ہیں. حضرت نظر ماریں, زیادہ تر کالے بال دکھائی دے رہے ہیں. سفید بال کم ہیں, کالے بال زیادہ ہیں. اس بات سے لگ رہا ہے جوان دین سے دور نہیں, جوان مصطفیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اور ہر نوجوان کے دل کی یہی دھڑکن ہوگی کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے بریلوی ہیں کہ نہیں؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, اللہ قیامت کے دن انہیں حضور کی چادر کا سایہ نصیب فرما دے. سارے بریلوی ہیں نا؟ یقین کریں آپ کے انتظام, آپ کی بھیڑ اور آپ کی محبت سے زیادہ خوشی مجھے اس چیز کی ہوئی کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی حضور کے سچے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ کریں, میں سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں. شکر ہے رب کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بریلوی بنایا ہے. اس بات پہ تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا. مجھے بتا دیا حافظ صاحب نے یہاں قالینوں کا کام ہے. عمران بھائی بھی جب سے آئے قالینوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں, ہاتھ والی کون سی ہوتی ہے, مشین والی کون سی ہوتی ہے. لیکن یقین کریں ہمارے سر کے اوپر جا رہی تھی ساری باتیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں کیا بات چل رہی ہے. بہرحال پتہ چلا یہاں قالینوں کا کام ہوتا ہے. یہ تو دنیا کی قالین, اللہ کربلا والوں کو صدقے میں جنتی قالینیں عطا فرما دے. ٹھیک ہے جی, جتنی دیر سنے محبت کے ساتھ سنے, میں انتظار نہیں کروں گا. میرے بھائی نے کہا کہ 1 گھنٹہ پلس بولنا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا ہے. میرے بھائی نے کہا 1 گھنٹہ پلس بولنا ہے. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ 40 منٹ بولنا ہے کہ 1 گھنٹہ بولنا ہے. میں انتظار نہیں کروں گا. حافظ صاحب مجھ سے اشارہ کر کے کہیں بس کر یار اب لوگ سونے لگے. میں خالی منہ دیکھ کے فیصلہ کر لوں گا, منہ دیکھ کے فیصلہ کر لوں گا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. جب آپ سست پڑ جائیں گے میں سمجھ جاؤں گا آپ سونا چاہتے ہیں. پھر ہمیں سونے کی بھی دعا یاد ہے, وہ پڑھوا کے انشاءاللہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ذرا کہہ دیں یا حسین. جو نہ بولا اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں تو سیدھی بات کہتا ہوں, مجھے شمر لعین والا کوئی نہیں چاہیے. جو بھی چاہیے مجھے کربلا کے حسین والا چاہیے. باقی آپ کی مرضی ہے, گلے میں آواز بچا کے رکھنی, انہوں نے خاندان دے دیا ہے. آپ آواز بھی نہیں دے سکتے تو سنبھال کے رکھیں اپنی آواز کو, اور اگر کر سکتے ہیں تو آج گلا بیٹھا لیں. اتنا بولیں کہ کل آواز نہ نکلے. لوگ پوچھیں تجھے ہوا کیا ہے, کہنا جنہوں نے ہمارے لیے نسل قربان کی ہم نے ان کے لیے گلا قربان کیا تھا. آپ کی مرضی ہے. واقعی گرمی بہت زیادہ ہے, آپ بیٹھے, اللہ
آپ کی محبتوں کو سلامت رکھ کے ہمارے شہزاد بھائی ولی بھائی اور کمیٹی کے یہ تمام ممبران، حافظ صاحب، یہ ان کے انتظامات ہیں، اللہ سلامت رکھے. کولر بھی لگے ہیں، پنکھے بھی لگے ہیں، لیکن بھیڑ اتنی ہے کہ پھر بھی گرمی کم نہیں ہوتی. نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی، کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. گرے ہیں اس طرح 32 دانتوں میں زباں جیسے، مگر ترکوں سے پھر بھی خون عثمانی نہیں جاتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکر رب کا اس نے مجھے اور آپ کو بریلوی بنایا ہے. کیوں؟ بڑی اچھے شعر ہمارے نفیس بھائی نے پڑھے صحابہ کرام کے حوالے سے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ شکر رب نے ہمیں بریلوی بنایا. جو بریلوی ہیں ان لوگوں کا یہ اپنا مقدر ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. ممبر والے اگر روزہ توڑ دیں تو مہربانی ان کی، ورنہ ہم آپ کو تعزیہ سمجھ کے برداشت کریں گے، ہے نا؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جنت میں وہی جائے گا جس کے سینے میں اہل بیت کا بھی پیار ہوگا اور حضور کے صحابہ کا بھی پیار ہوگا. ایک دن سنیں، جو سننی ہے بس وہی بولیں، کسی ٹنی اور موالی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ چرس بھانگ نشہ کر کے دو پیک لگا کے ڈھول بجا کے کہتے ہیں ہم قلندر ہیں اور حسین کا نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں زبان کو سنبھال اپنی. تو شراب پی کے علی علی کرتا ہے، حسین کا نام لیتا. میرا حسین اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادریس. میرا حسین اتنا پاک ہے. سنیں شکر رب کا کہ اس نے ہمیں بریلوی بنایا. اور بریلوی وہ ہیں جو نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے. جی ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. مجھے لگنے لگا کہ اچھی ماؤں کے لال بیٹھے ہیں. بات یاد کرتے رہیے گا، یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. آپریٹر صاحب اس کی آواز دبنے نہ دیں. یہ نہ سوچے مولوی تیز پڑ گیا تو مائک ٹھنڈا کر دیں. اگر یہ آواز پکڑے گا تو میں بنا مائک کے بولوں گا، پھر جہاں تک نبی چاہیں گے وہاں تک بنا مائک کے آواز جائے گی. مسئلہ نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے کہ اسی پہ بولا جائے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہم تو وہ لوگ ہیں اگر نماز میں صفیں پڑ جاتی ہیں تو قرات کی آواز پہنچے نہ پہنچے مکبر بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مکبر بڑھا لیتے ہیں. ہم بریلی والے لوگ ہیں، ہم مکبر بڑھا لیتے ہیں، اس کا سہارا نہیں لیتے. تو اگر یہ چلے گا تو ٹھیک، اور نہ چلے گا تب بھی ٹھیک ہے. حضرت علی آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، فرمانے لگے علی مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک بات؟ کہا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا. جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا. حضرت علی کہتے ہیں اچھا آگے کی بات نہیں بتائی؟ کہا وہ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ نے کہی ہے کہ جنت کا ٹکٹ میں بانٹوں گا، یہ نبی نے کہا ہے، تو یہ بھی تو بتاؤ. نبی نے یہ بھی تو کہا ہے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا، میرے عمر کا پیار ہوگا. جنت کا ٹکٹ اسی کو ملے گا جس کے سینے میں شیخین کا پیار ہوگا. عجیب کتے ہیں جہنم کے، بکواس کرتے ہیں ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ہم عمر کو نہیں مانتے. بچے ایسے لوگوں سے. کئی بار لوگ نائل بیت کا سہارا لیتے، ان کی آڑ میں ابو بکر عمر کو گالی دیتے. کچھ صحابہ کی آڑ لے کر کے نبی کے اہل بیت کو گالی دیتے. یاد رکھیے گا ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت نبی سے ہے. یہی ہے کہ نہیں؟ بولو کیوں مانتے ہیں انہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت زور سے ہے. بولے تب میں آگے بڑھوں گا. ان کی نسبت
اور ہم صحابہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. ادھر بھی نسبت ہے ادھر بھی نسبت ہے, دونوں طرف مصطفیٰ کی نسبت ہے. پھر یہاں حرام خوری نہ دکھائی جائے, ایک نسبت کا احترام کیا جائے اور دوسری نسبت کو گالی دی جائے. ہم تو بریلی والے لوگ ہیں صاحب, شیخین تو بڑی بات ہے, اہل بیت تو بڑی بات ہے, ہم تو نسبت سے اتنا پیار کرتے ہیں. کوئی حضور کے مدینے کی مٹی لے کے آ جائے اور کہہ دے حضور کے شہر کی مٹی ہے, خدا کی قسم ہم اس مٹی کو سر کا تاج بنا لیتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح کتنی عزت کرتے ہیں. میرے امام نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع دے ہو جانے والے. میرے امام نے ادب سکھایا تھا, اور یار جس کے عشق کا امام اس شہر کا اتنا ادب سکھاتا ہے, اس نے نبی کے گھر کا کتنا ادب سکھایا ہوگا. اسی نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو غیر میں نور تیرا سب گھرانہ نور. میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو بریلی شریف کی دی ہوئی تعلیم پہ مضبوطی سے قائم ہے, مضبوطی سے قائم ہے. ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے جی سلامت رہے, نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے. بھائی نفیس نے پڑھا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بھائی جنت میں وہی جائیں گے جن کو دونوں پیارے ہوں گے. عجیب کہانی ہے, ایک بکواس کر رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے, کہنے لگا حضرت عمر نے معاذ اللہ حضرت خاتون جنت کا باغ چھینا تھا. بولے معاذ اللہ. اس کتے نے اور بھی بکواس کی کہ آپ کے پیٹ پہ لات ماری جس کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہوا. میں کہتا ہوں غیرت نہیں آتی ہے؟ کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھ اور تاریخ کے چہرے پہ کالی پوتنے کی کوشش نہ کر. آپ حقیقت اگر جانیں, حضرت علی کو نکاح کا رشتے کا مشورہ دینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے. یہ تاریخ میں لکھی ہوئی بات ہے, کہاں تک مٹاؤ. حضرت علی کو خاتون جنت کے رشتے کا مشورہ دینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے, اور شادی کا خرچ اٹھانے والی ذات ابو بکر کی ذات ہے. نکاح میں جو خرچ آیا تھا مولا کائنات کے, اس خرچ کو اٹھانے والی ذات حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. ان میں تو اتنا پیار تھا. یہ جموڑے کیا کر رہے ہیں, یہ اختلافات پیدا کر رہے ہیں. ہم یہاں کیوں بیٹھے بولے جنت کے لیے, اسی لیے تو بیٹھے اللہ راضی ہو جائے ہمیں جنت دے. یہی تو مقصد ہے نا بولے, یا کوئی بریانی کے لیے بیٹھا ہے یہاں پہ, کوئی کھانے کے لیے, کوئی پینے کے لیے. ہم تو یہاں نہ بھی آئیں تب بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. ہمارا تو پھر بھی یہی عقیدہ ہے, پھر بھی یہی عقیدہ ہمارا کہ ہم تو کھاتے ہی حضور کا, ہم تو کھاتے ہی حضور کا. تو اب حالات آپ دیکھیں, یہ ساری بکواس ہے. کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ باغ چھینا حضرت عمر؟ آپ ان کی تاریخ پڑھیں, 22 لاکھ مربع میل کا مالک. کتنی زمین ہو گئی؟ 22 لاکھ مربع میل, یعنی کہ آدھی دنیا کا بادشاہ. آج اگر ایک محلے کا چیئرمین بن جائے نا, وہ کیا بناتے ہیں ان کو, چھوٹے چھوٹے سے جو بنتے ہیں, سباسد ہوتے ہیں, پردھان ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اگر کوئی ممبری جیت جائے نا تو 2 بٹن کھول دیتا اوپر کے, اور یوں چلتا, ممبری جیت کے آ رہا. پردھانی جیت جائے تو پھر تو سامنے ٹکانے ہی نہیں, ودھائک بن جائے تو جینے نہیں دیتا. عمر کسی ایک محلے کا مالک نہیں, کسی ایک بستی کا مالک نہیں, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر, آدھی دنیا. ذرا سی پردھانیاں بن جائے نا تو بے روزگار بھتہ بھی تو دکھا رہا. کوئی پردھان ہو تو برا نہ ماننا, یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں.
غریب ریکھا کے جتنے کارڈ ہے ساری خاندان میں بانٹ لیتا ہے، ساری پینشنیں اپنی، سارا ہی اپنا بھلا کرتے ہیں. لیکن قربان جائے عمر تیری دین کی خدمت پر، تو نے دین کی وہ خدمت کی کہ دین کی سرحدوں کو اٹھا کے آدھی دنیا تک پہنچایا تھا. اور خود کتنا قناعت شعار، سب سے کم تنخواہ لینے والی ذات بیت المال سے حضرت عمر کی ذات تھی، ہے نا؟ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، اپنی جماعت کی. آج ہم میں ذرا سی چمک دمک آ گئی، 4 لوگ پہچاننے لگ گئے، کوئی کرتا لیلن سے نیچے نہیں ہوگا. ہاں جی، کوئی جوڑا ہمارا 4-5 ہزار سے کم نہیں ہوگا. ہمیں 4 لوگ جانتے ہیں، لیکن فاروق اعظم کی وہ ذات ہے. اللہ اکبر. ایک دن منبر پہ آ کے بیٹھے، آپ نے نیا کرتا پہن رکھا ہے، تم عمر کو گالی دے کر کے، ان کو برا کہہ کر کے صرف عمر کے خلاف نہیں بولتے ہو، سارے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہو. تمہارا اعتماد حضور کے صحابہ پہ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم منبر پہ آ کے بیٹھے، خطبہ دینے کی تیاری ہے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے عمر ذرا ٹھہر، خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ حساب دو کہ یہ نیا کرتا کہاں سے لے کے آئے ہو. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، آج نیا کرتا پہنا ہے. ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں عمر پہلے بتاؤ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے. آج پہلی بار عمر نے نیا کرتا پہنا ہے. 10 سال کا دور خلافت ہے، آج تک نیا کرتا نہیں پہنا. ایک ہی کرتے میں زندگی گزرتی رہی. حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگ جاتے ہیں. فرماتے میں حساب دوں اس کا، میں حساب کہاں سے دوں. اتنے میں آپ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے صحابہ جواب میں دوں گا. صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر جواب تم سے نہیں، تمہارے باپ سے چاہیے. نیا کرتا انہوں نے پہنا ہے. آج کوئی پردھان سے پوچھ کے تو دیکھے کہ میری نالی کی جو پیسہ آیا تھا وہ کدھر چلا گیا، میرے ٹوائلٹ کا پیسہ کدھر گیا. آدھا کھا لیتا ہے پھر دیتا ہے. پوچھنے جاؤ 2-4 مقدمے لگا کے پھنسا دے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. ایک کمزور صحابی کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے عمر خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے کرتے کا حساب دینا پڑے گا. عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سنو میرے باپ سے حساب لینے والوں، شام کو میں اپنے باپ کے پاس گیا، ایک ہی کرتا میرے باپ کے پاس تھا. آج جمعہ کا خطبہ دینا تھا، صاف کپڑے پہننے کا حکم ہے. میرا باپ بیٹھ کے کپڑا دھل رہا ہے، جہاں سے رگڑتا ہے وہیں سے پھٹ جاتا ہے، جہاں سے رگڑتا ہے وہیں سے پھٹ جاتا ہے. غیرت آنی چاہیے. نبی کے عمر پہ بکواس کرتے ہو. اگر عمر نہ ہوتا، خدا کی قسم سرحدیں کہاں سے کہاں عمر نے پہنچائی ہے. یہی عمر ہے، ایک کرتے کو پہننے والا ہے، اتنا کڑا کرتا ہے جہاں سے رگڑتے ہیں پھٹ جا رہا ہے. بیٹے کی نگاہ پڑ جاتی ہے، ابا جی نیا کرتا کیوں نہیں بنا لیتے؟ کہا بیٹے کیا کروں، تیرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ نیا کرتا بنا سکے. کہا ابا ابھی جنگ سے لوٹے ہیں، مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا، اس کا کیا کیا؟ کہا بیٹے وہ کپڑا کم ہے، تیرے باپ کا قد بڑا ہے، اس لیے کرتا نہیں بن سکتا تھا. کہتے میں دوڑا، جانے کے بعد میں نے اپنے حصے کا کپڑا لا کر کے اپنے باپ کو دیا. کہتے باپ کا حصہ اور میرا حصہ ملایا ہے، تب جا کر کے پورا کرتا میرے باپ کا بنا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہے. کہتے عمر خطبہ دے، جب تک تیرے جیسے اس کرسی پہ بیٹھیں گے نہ دین والوں پہ آ جائے گی نہ مدینے والے پہ آ جائے گی. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو یا علی. وہ بھائی زمانے کو بتاؤ، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم نبی کے غنی والے بھی ہیں، نبی کے علی والے بھی ہیں. اور دوسری بات، اگلی بات کروں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بکواس کرتے حضرت علی کا حق چھینا. تمہارا مولا ہوگا جو کمزور ہوگا، ہمارا مولا کمزور نہیں ہے. ہمارا مولا کمزور نہیں ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا. یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ تھک گئے؟ غصہ آ رہا ہے؟ جو مرضی آئے کرو، بعد میں حافظ جی سے نپٹ لینا. میں ٹھہرا تھا شہزاد بھائی کے یہاں پہ، وہاں کے بات کر لینا، ٹینشن کوئی نہیں ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ہم بریلی والے لوگ ہیں،
ہم چھپ کے بات نہیں کرتے، ہم تو چھاپ کے بات کرتے ہیں، ہم تو چھاپ کے بات کرتے ہیں۔ وہ تمہارا مولا ہوگا جو کمزور ہوگا، ہمارا مولا تو اتنا طاقتور ہے، بائیں ہاتھ سے خیبر کی چوکھٹ اکھاڑ کے ڈھال بنا لیتا ہے، اور جو گھما کے پھینکا تو دور جا کے گرا، بعد میں اٹھایا گیا تو 40 لوگوں نے اٹھایا، 40 لوگوں نے اٹھایا۔ ہمارا مولا اتنی طاقت والا ہے، تم کس کی بات کرتے ہو؟ حق چھین لیا؟ خدا کی قسم جہاں علی بیٹھ جائے وہاں فیصلے ناحق نہیں ہوتے تھے، ناحق نہیں ہوتے تھے۔ جس کی بیٹھک کی یہ برکت ہے اس کی ذات کی برکت کیسی ہوگی؟ ذات کی برکت کیسی ہوگی؟ شرم نہیں آتی ہے؟ بھونکتے ہو، دونوں طرف دیکھو، مصلی پہ ابو بکر ہے تو صف میں علی ہے، صف میں علی ہے، صف میں حیرت ہوتی ہے۔ 22,000 مل کے ایک حسین کا ہاتھ نہ لے سکے تو تنہا زبردستی حیدر کرار کا ہاتھ لے لیتے ابو بکر۔ اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا تو عمر ہاتھ لے سکتے تھے علی کا، اور بھائی جو اصغر کو پیاسا ہونے کے باوجود نہ جھکا سکا وہ حیدر کو کیسے جھکا سکتا تھا؟ خود بھی تو فیصلہ کرو، خود بھی تو سوچو۔ مصلی پہ ابو بکر، صف میں مولا، بولے مولا، اور زور سے مولا۔ پتہ چلنا چاہیے یہ سنی صرف ابو بکر کا ذکر کرنا نہیں جانتے، یہ علی کا بھی ذکر کرنا جانتے۔ ایسی زندگی رہنی چاہیے۔ صف میں کون ہے؟ مصلی پہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ ایک بات بتائیے، نماز پڑھتے نا؟ پڑھتے؟ اتحیات کے بعد کیا پڑھتے؟ درود پاک، اللہم صلی علی وعلی آلی۔ جب وعلی آلی آیا ہوگا تو ابو بکر کا خیال ان پہ نہیں گیا ہوگا جو پیچھے صف میں کھڑے تھے؟ یہ آل سے مراد کون ہے؟ کیا آپ بھی محبت سمجھ میں نہیں آئی؟ مصلی پہ ہوتے ہوئے ابو بکر جب اللہم صلی علی محمد پہ آتا ہے اس کے بعد وعلی آل محمد کہتا ہے۔ خدا کی قسم اس خوبصورتی کو پہچانو، امام ہو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر کے پیچھے والے مصطفیٰ کی اولاد پہ درود پڑھ کے سنا رہا۔ یہ خوبصورتی، خدا کی قسم پھر بھی غیرت نہیں آتی۔ ہم علی والے لوگ ہیں، ہم علی والے لوگ ہیں، ہم علی والے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم نہ شہزادے کا جواب ہے نہ شہزادی کا جواب ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نہ شہزادے کا جواب نہ شہزادی کا جواب۔ شہزادی کون ہے؟ چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ بھائی نہ شہزادے کا جواب ہے نہ شہزادی کا۔ آج دولہے دیکھتے ہیں نا، دولہے دیکھ رہا کتنے پیسے ہیں اس پہ، کمائی کتنی۔ جو رشتے کرامے اللہ معاف کرے کہ انہوں نے کئی گھروں کے بیڑے غرق کر دیے۔ رشتے سے پہلے کہہ رہے ہیں 70,000 کما رہے آپ، شادی ہو جائے تو لڑکے کا باپ کہہ رہا ذرا سمجھاؤ تو 2 روپے نہیں کماتا ہی۔ خالی دھوکہ دینے کے لیے نا انکم بڑا بڑا کے بتا رہے ہیں۔ اور اسے کتنا ملے گا؟ 500 روپے اور ایک جوڑا۔ سچ بول کے رشتے کراؤ، اور دولت دیکھ کے نہیں، دین دیکھ کے رشتے کراؤ۔ گھر پیسوں سے نہیں، گھر محبت سے چلا کرتے ہیں، گھر محبت سے چلا کرتے ہیں۔ محبت ان میں ہوتی ہے جن میں دین ہوتا ہے۔ اگر گھر پیسے سے چلتا تو نبی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نہ دیتا، کبھی نہیں دیتا۔ لیکن خدا کی قسم دولہا بھی شان والا ہے، دلہن بھی شان والی ہے۔ دلہا مولا علی ہے، دلہن خاتون جنت ہے۔ دلہن کی شان کیا ہے؟ عابدہ ہے، زاہدہ ہے، راکعہ ہے، ساجدہ ہے، رقیہ ہے، تقیہ ہے، زکیہ ہے، سیدہ ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ یہ دلہن ہے۔ اور علی کون ہے؟ خدا کی قسم حیدر کرار ہے، حیدر کرار ہے۔ کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا